الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ حافظ اللہ تعالیٰ ان کو میں جانتا ہوں مکینک اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. چلو زیادہ بیمار الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. صدق اللہ. وقال علیہ الصلاۃ والسلام الجہاد ماض إلى يوم القیامہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کے بیان میں کچھ تھوڑا سا عرض کیا تھا کہ یہ جو شوال کا مہینہ ہے، اس مہینے میں جنگ احد ہوئی تھی، اور اس جنگ احد میں خاص جو واقعہ پیش آیا وہ نبی علیہ السلام کے بھائی، آپ علیہ السلام کے بھائی حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. چچا بھی ہیں آپ کے. تو ہم لوگ ایک بات کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور بس اس کو صرف سننے اور پڑھنے تک، یا جیسے میں بیان کر رہا ہوں بیان کرنے تک بس ہم محدود ہیں. ہم ایک دائرے کے اندر بند ہیں، اور اس دائرے کے اندر ہم محدود ہیں. جبکہ بات یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ایک دائرے کے اندر بند ہوں اور اسی کے اندر ہی محدود رہیں، اس سے باہر نکلیں. آپ علیہ السلام کے پیارے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی، آپ کو اپنے اس بھائی سے کتنا پیار تھا. ہمارا بھائی اس کو کانٹا چبھ جائے ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے یہ پیارے بھائی حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کس طریقے سے، کس بے دردی سے، اور کیسے ان کو پہلے قتل کیا گیا، پھر ان کا مسئلہ کیا گیا، اور آپ علیہ السلام کو بتایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی ان کا بڑی عجیب طریقے سے ان کی شہادت دیکھی. ناک کٹا ہوا ہے، کان کٹے ہوئے، اور جگہ جگہ سے ان کے جسم کو کاٹا گیا. جبکہ آپ علیہ السلام کی مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ کسی کتے کا بھی مسئلہ مت کرو، کتے کا بھی مسئلہ مت کرو. اسلام نے ارشاد فرمایا انسان تو انسان ہے، لیکن بس کیا ہے کہ جب انسان اپنے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتا کہ میں کیا کروں. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اس
احد کے میدان میں نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تو آپ علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا، اس پہ بڑا افسوس ہوا، بڑا غم ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس غم اور دکھ میں بڑے پریشان ہوئے کہ میرے پیارے چچا اور میرے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کو کتنی بے دردی کے ساتھ مارا گیا۔ آپ کو دیکھ کر اتنا صدمہ ہوا، اتنا صدمہ ہوا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لئن بقیت الی قابل عام لاقتلن به 70 من صنادید قریش، اگلے سال تک اگر میں رہا تو میں ان قریشیوں کے بڑے بڑے 70 بندوں کو قتل کروں گا۔ یہ بات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تو ساتھ ہی قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ نازل ہوگی۔ فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، یہ اس جگہ احد کے میدان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا، بدلہ لینا چاہتے ہو تو فرمایا فَعَاقِبُوا، اتنا ہی بدلہ لو اور اتنی سزا دو، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ کیوں کہا کہ لَأَقْتُلَنَّ بِهِ مِنْ 70 مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ، میں ایک اپنے بھائی حضرت حمزہ اور اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بدلے میں 70 بندوں کو قتل کروں گا۔ کیوں فرمایا آپ نے یہ کیوں کہا؟ اللہ اکبر، یہ جملہ آپ نے کیوں کہا؟ اگر کہنا ہی ہے تو یہ کہو کہ میں ایک کے بدلے میں ایک کو قتل کروں گا، جتنی آپ کو تکلیف ہوئی اتنا بدلہ لے۔ آگے کیا فرمایا اللہ رب العزت نے، اور یہ اسی موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، اگر تم ایک کے بدلے میں ایک کو بھی چھوڑ دیتے ہو، وہ بھی بدلہ نہیں لیتے، وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر کرتے ہو، یہ بات صبر کرنے والوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں بدلہ نہیں لیتا، بلکہ میں اللہ کے حکم کے مطابق صبر کروں، میں صبر کروں۔ اتنی دیر گزری، آپ دیکھیں کہ کتنا صدمہ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے آپ نے ارشاد کیا۔ ادھر سے ایک خاتون، ایک عورت آ رہی ہے، مدینہ منورہ بستی یہ تھوڑی دور ہے، اور یہ جو احد کا میدان ہے یہ ذرا ہٹ کے ہے۔ جو حضرات عمرہ حج کے لیے گئے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ تھوڑا سا دور ہے، یہ مقام، یہ احد کا پہاڑ ہے، اور اب تو وہاں ماشاءاللہ بڑی چیزیں بن گئی، مسجد بڑی خوبصورت، اور اس طرح وہ جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت تو حالت ہی کچھ اور تھی۔ اللہ اکبر، اب اسی حال میں ایک خاتون آ رہی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا دیکھو یہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ میرے چچا اور میرے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کے چچا بھی تھے اور رضاعی بھائی بھی تھے، تو میرے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ، نبی علیہ السلام کی کہ چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ کی ہمشیرہ، تو نبی علیہ السلام کی رشتے میں وہ کیا ہوئی پھوپھی، جزاک اللہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی جان، ان کا نام نامی اس میں گرامی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صفیہ یہ آ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا روک لو، میری پھوپھی صفیہ کو روک لو، وہ اپنے بھائی کی اس کیفیت کو نہیں دیکھ سکیں گی،
ان کو روک لو۔ جب صحابہ آگے بڑھے اور انہیں عرض کرنے لگے کہ آپ یہیں رک جائیں، آپ آگے نہ جائیں، آپ نے فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ میرا بھائی آج شہید کر دیا گیا، میرے بھائی کو قتل کیا گیا، ان کا ناک کاٹ دیا گیا، ان کے کان کاٹ دیے گئے، تو تمہارا کیا مطلب ہے میں دیکھ کے صبر نہیں کر سکوں گی؟ نہیں، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے میرے بھائی کی شہادت کو قبول فرما لیا۔ میں اس بات پہ شکر ادا کرتی ہوں اللہ کا کہ اللہ پاک نے میرے بھائی کو اپنے راستے میں قبول فرما لیا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر حیران رہ گئے۔ عبد الباری، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات دیکھ کر عبد الباری کو حیران رہ گئے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائیں تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے پاس دو کپڑے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے پاس کتنے کپڑے تھے؟ آپ حضرات تھوڑا سا آپ حضرات تھوڑا سا جو ہے تعاون کریں گے، آپ کو یاد بھی رہے، یہ نقطہ آپ کو یاد بھی رہے۔ جب نبی علیہ السلام کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے پاس کتنے کپڑے تھے؟ آپ حضرات بولیں گے تو میں آگے چلوں گا۔ کتنے کپڑے تھے؟ دو کپڑے تھے۔ یاد رکھنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جب پھوپھی جان تشریف لائیں تو انہوں نے دو کپڑے نکالے اور عرض کرنے لگی اے میرے بھتیجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو شہادت کی خبر مل چکی تھی، میں تو اپنے بھائی کے لیے کفن بھی ساتھ لے کے آئی ہوں، میں تو اپنے بھائی کے لیے کفن بھی ساتھ لے کے آئی ہوں۔ اور اس کفن کے کتنے کپڑے تھے؟ دو۔ اور مرد اگر فوت ہو جائے تو اس کو جو کفن دیا جاتا ہے کتنے کپڑوں میں دیا جاتا ہے؟ مرد اس کو کتنے کپڑے پہنائے جاتے ہیں؟ دو چادریں اور ایک کرتا قمیص، ٹھیک ہے، اور ایک اس کے اوپر چادر، میں ساتھ لے کے آئی ہوں۔ اور جب عورت فوت ہو جائے تو اس کے کتنے ہوتے ہیں؟ 5، اس کے 5 ہوتے ہیں، اور مرد کے 2 بھی ہوتے ہیں اور 3 بھی ہوتے ہیں، سمجھ گئے؟ چادر بھی ہوتی ہے تہبند، کرتا بھی ہوتا ہے، اور اوپر بڑا کپڑا ہوتا ہے لفافہ جسے آپ کہتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ 2 کپڑے میں لے کے آئی ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت یہ اپنے چچا کو کفن پہنانے لگے تو دیکھا کہ ادھر وہ لوگ جنہوں نے مدینہ منورہ سے مسلمانوں کی مدد کی، مدینہ منورہ کے رہنے والے، مدینہ منورہ کے باسی، وہاں کے رہنے والے، یہ جو آئے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی پھوپھی حضرت صفیہ، یہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، یہ مہاجرین تھے۔ اور جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے یہ کیا تھے؟ انصار۔ یہ کیا تھے؟ سارے بولے کیا تھے؟ انصار۔ ان انصار میں سے ایک انصاری صحابی کی میت بھی ساتھ رکھی تھی، اور دیکھا ان کا کوئی کفن نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ٹھیک نہیں ہے کہ میں دونوں کپڑے اپنے چچا کو پہنا دوں، اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو، نبی علیہ السلام کے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، میں اپنے بھائی کو دونوں کپڑے پہنا دوں۔
میرے بھائی کوئی مل جائے. اور انصاری جو صحابی ہیں یہ یہاں جنہوں نے دین کے لیے محنت کی، یہ ایسے ہی رہ جائیں. ایک کپڑا چھوٹا تھا اور ایک بڑا تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسے کرو کہ قرہ ڈالو، اور اس قرے میں ایک میرے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور دوسرا انصاری کے لیے. تو اللہ کی شان جب قرہ اندازی کی گئی تو جو بڑا کپڑا تھا ان دونوں میں سے وہ حضرت جو ہے وہ جو انصاری صحابی تھے ان کی جو ہے وہ حصے میں آیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حصے میں چھوٹا کپڑا آیا. تو جب وہ بڑا کپڑا تو ان پہ ڈال دیا گیا. جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پہ کپڑا ڈالا گیا، توجہ ہے آپ کی، تو یہ کپڑا بڑا تھا کہ چھوٹا تھا؟ چھوٹا تھا. جب یہ کپڑا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی میت مبارک کے اوپر ڈالا گیا تو پاؤں کی طرف جب پاؤں کے اوپر ڈالا، اوپر کی طرف لایا تو آپ کا گردن اور سر مبارک یہ رہ گیا، اس کے اوپر کپڑا نہیں آیا. اور اسے کھینچ کر جب منہ کی طرف کیا تو پاؤں ننگے ہو گئے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس طرح کرو کہ چہرے کو ڈھانک دو اور پاؤں کے اوپر اذخر ایک گھاس ہوتی ہے، اس گھاس کے پتے یا گھاس کے تنکے وہ اکٹھے کر کے پاؤں کے اوپر ڈال دو. تو نبی علیہ السلام کے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ مبارک اس کو ڈھانک دیا گیا اور پاؤں جو ہے وہ ننگے رہ گئے. فرمایا اس کے اوپر اذخر ڈال دو. تو نبی علیہ السلام کے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ان کے پاؤں پر اذخر گھاس ڈال دی گئی اور اس طرح ان کو اسی حال میں قبر میں اتارا گیا. دین آج میرے اور آپ تک جو پہنچا ہے نا، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائیوں کی قربانیاں بھی دی. اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور رضائی بھائی ان کی قربانیاں دی، تب یہ دین ہم تک پہنچا ہے. آپ علیہ السلام اسی میدان کے اندر ہے. ایک اور خاتون آ گئی، مدینہ منورہ کی رہنے والی، وہ چلی. میرے محترم بزرگوں، آج ہم جس طریقے سے دین کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے استعمال کر رہے ہیں نا، آج ہم جس طرح دین کو استعمال کر رہے ہیں، یہ دین اس لیے اللہ نے نہیں بھیجا. اللہ پاک نے دین ہمیں اس لیے نہیں دیا، بلکہ اللہ نے دین اس لیے دیا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرو. اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں لگی، صحابہ کرام نے قربانیاں دی، انبیاء نے قربانیاں دی. ایک خاتون مدینہ منورہ سے ایک اور خاتون چل پڑی. راستے میں تھوڑا سا آگے آئی تو پتہ چلا، انہیں کسی نے خبر دی کہ آپ کا خاوند جو ہے وہ احد کے میدان میں شہید ہو گیا. تو کہنے لگی مجھے خاوند کی خبر نہ دو، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا کیا حال ہے، مجھے خاوند کی خبر نہ دو. اس نے بتایا بندے نے کہ آپ علیہ السلام ٹھیک ہیں. تو کہنے لگی بس آپ علیہ السلام ٹھیک ہیں، صحیح سلامت ہیں، تو بس مجھے کسی کی پرواہ نہیں. وہ تھوڑی سی اور آگے آئی مدینہ سے، آپ کو معلوم ہے کہ احد کا میدان جس طرف ہے وہاں سے کچھ فاصلے پہ، تھوڑی اور آگے آئی تو کسی نے انہیں خبر دی کہ آپ کے والد صاحب بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. فرمانے لگی مجھے میرے والد کی خبر نہ دو، مجھے بتاؤ رسول اللہ کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جس وقت احد کے میدان کے قریب پہنچی تو ان کو خبر ملی کہ آپ کے والد بھی شہید ہو گئے، آپ کا خاوند بھی شہید ہو گیا اور آپ کا سگا بھائی بھی میدان احد میں شہید ہو گیا. کہنے لگی مجھے بار بار کبھی خاوند کی خبر دیتے ہو، کبھی میرے بھائی کی، کبھی والد کی، مجھے حضور کی خبر کیوں نہیں دیتے ہو؟ اتنی بات ہو رہی تھی تو سامنے نبی علیہ السلام پہ نظر پڑی. آپ علیہ السلام صحیح سلامت نظر آئے تو کہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، آپ سلامت ہیں تو ہمارا سارا خاندان، ہمارا سب کچھ دین کے اوپر قربان ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں. آپ علیہ السلام کے اوپر آنچ نہیں آنی چاہیے، ہمیں حضور کی پرواہ ہے. حضور علیہ السلام سلامت. یہ دین ایسے پہنچا ہے. عورتوں نے قربانیاں دی. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو گئے اور ادھر سے تیر آ رہے.
تیروں کی بارش ہو گئی. نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کی طرف اپنا چہرہ کر لیا اور اپنی پیٹھ تیروں کی طرف کر دی. مشرکین نے تیر برسانے شروع کیے. اتنے تیر مارے کہ بالکل پیچھے سے ان کو لہو لہان کر دیا، چلنی کر دیا. سارا گوشت پیچھے سے اتر گیا، خون ہی خون ہو گیا. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام کی طرف سے چہرہ اس طرف نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ میں ادھر اگر منہ کروں گا ہو سکتا ہے کوئی تیر میری طرف آ رہا ہو تو میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جسم ادھر کر لوں اور وہ تیر کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگے. اس لیے مجھے تیر نظر ہی نہ آئے. ایسے دین پہنچا. آپ علیہ السلام نے فرمایا وجبت. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول علیہ السلام، آپ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی. آپ نے یہ کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا اللہ پاک نے طلحہ کے اوپر جنت کو واجب فرما دیا. اللہ نے طلحہ کے اوپر جنت کو واجب کر دیا. اپنے ہاتھ سے تیروں کو روکا، اپنی پیٹھ سے تیروں کو روکا. 3 انصاری صحابہ نبی علیہ السلام کے ارد گرد کھڑے ہو گئے اور تینوں یہاں شہید ہو گئے. یہ احد کے میدان میں، بدر کے میدان میں، فلاں میدان میں، فلاں میدان میں اللہ کا دین اس طرح محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا. آج ہم اللہ کے دین کو استعمال کر رہے ہیں، چینا جھپٹی میں لگے ہوئے. میں آپ سے چھینوں، آپ مجھ سے چھینے، بس جی چینا جھپٹی ہے، جی چینا جھپٹی. میرے پاس ایک اتنے بڑے مفتی صاحب آئے، بڑے اچھے میرے جاننے والے، بڑے اچھے دوست. مجھے کہنے لگے مولانا صاحب مجھے حکم ہوا ہے کیا کہ مسجد الرشید میں جاؤ اور جا کے مصلی پہ قبضہ کرو. میری بڑی عزت کرتے ہیں، چھوٹے ہیں مجھ سے، ہم کافی پہلے فارغ ہوئے. میں نے کہا تو پھر کہنے لگے جی میں نے تو آپ کے استاد محترم کو جواب دیا حضرت، وہاں تو میں سوچ نہیں سکتا مسجد الرشید میں جا کے قبضہ کرو. نہیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں جاؤ جا کے اس سے مصلی چھین لو. مجھے خوشی بھی ہوئی، غم بھی ہوا، افسوس بھی ہوا. آنسو ایسے آتے آتے رک گئے. میں نے کہا آج ہم نے دین کو کیا سمجھا ہے؟ کہنے لگے جی مجھ سے ناراض ہو گئے سارے علماء تھے. میں نے کہا حضرت میں ان سب کی موجودگی میں کہتا ہوں نہیں، میں نہیں جاتا وہاں. پھر مجھے ملے، مجھے سارا کچھ بتایا. ایک اور مفتی صاحب کو کہا گیا جی آپ جائیں، جا کے وہاں قبضہ کریں مسجد، اس کو نکالیں وہاں سے. آپ یقین کریں یہ باتیں جب سنتا ہوں نا، کس کوئی دیکھتا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی دکان پہ قبضہ کر رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پیسے پہ قبضہ کر رہا ہے، عزت لوٹ رہا ہے. مسلمان بھائی ہے، اس کی بیوی پہ نگاہ مسلمان نے رکھی ہوئی ہے. اور کل فیس بک کے اندر ایک خبر پڑی، بدبخت والد بچی کے ساتھ نہ صرف یہ کہ برائی کی اور زیادتی کی، مار مار کے اس بیچاری کا بازو بھی توڑ دیا. اور باپ بھی برائیاں کر رہا ہے اور کہتی ہے بچی کہ میرے چچا نے بھی میرے ساتھ برائیاں کی. یہ آج ہم نے دین کو، ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم دیندار ہیں، اور پھر ہمارے یہ کرونا کیوں آ گئے، یہ فاصلے کیوں ہو گئے، ہمارے کندھے کیوں جدا ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں اس دین کی قدر نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اس دین پہ چلنا نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اسلام کی ایک دوسرے کی قدر نصیب فرمائے. اس لیے میرے بزرگوں بڑی قربانیاں دی مسلمانوں نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے رضاعی بھائی بھی ہیں، انہوں نے قربانی دی اور صحابہ نے قربانیاں دی. ایک ایک کر کے اپنے آپ کو قربان کر دیا، تب یہ دین ہم تک پہنچا. ہم ایک دوسرے کو مارنے، ہم ایک دوسرے کو قتل کرنے، ہم ایک دوسرے سے چینا جھپٹی، اور یہ کیا کر لے گا کوئی؟ چھین کے کیا کر لے گا؟ چھین لو بھائی، مار دو، کیا کر؟ اللہ کی بارگاہ میں تو حاضر ہونا ہے نا. ایک بندے نے محنت کی، ایک بندے نے اتنا کچھ کیا، اس کی ساری محنت کو تباہ و برباد کر کے تو کون جی میں خواہ مخواہ. بس اللہ تعالی ہمیں اس دین کی قدر نصیب فرمائے. اللہ پاک ہمیں اسلام کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کی اور محبت اور پیار کے ساتھ اسلام پہ چلنے کی اللہ تعالیٰ کو